بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تمیز و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زد و عام و خاص تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کے پوٹیاں پخانا بھی صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کو صاف کر رہی تھی۔ اس نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے کہ تو ایسا کر رہی ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمتوں کو چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب کرانا شروع کر دیا۔ پانی میں جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں بھی ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو کہ ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صفیں لگی ہوئی تھیں تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو کہ محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدگی سے آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی اور ناقدری کی، تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا، پھر ان تک عذاب آ پہنچا، یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا اس پانی سے صحیح طور پر فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تھا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے اور تھوڑے سے ٹائم میں ہی ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ لیکن ان نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے بہت غافل اور سرمست اور نافرمان کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور انہوں نے خدا سے کہا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ گزارش اس لیے کی تاکہ غریب اور مسکین جو ہیں ان کے ساتھ ان امیروں کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مغرور پیٹوں کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مورب نامی جو ان کا تالاب بنا ہوا تھا اس کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا، اس طرح بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل، گھر پانی میں سب غرق ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔
خوشالحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں بھی قرآن کریم کا اس کا واقعہ یوں نقل فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ ہم نے اس کی ناشکری کی سزا دی، ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق کی قدر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ